السلام علیکم فرینڈز. آج ہم لیکچر نمبر 11 ایجوکیشنل سائیکالوجی PS 5406 کا ڈسکس کریں گے. اس کے اندر ہم لرننگ ایبیلٹیز کی ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے. لرننگ ایبیلٹیز ریفرز ٹو اسٹوڈنٹس پرابلمز ود ایکوائرنگ اے یوز آف لینگویج. یعنی کہ اگر ہم کسی لینگویج کو یوز کر رہے ہیں، جیسے ہماری لینگویج اردو ہے، تو ہم اپنی رائٹنگز میں اور اپنے پیپرز میں اور اپنے بہت سارے سبجیکٹس میں ہم انگلش یوز کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اردو کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں اتنی مشکل پیش نہیں آتی ہے ایز کمپیئر ٹو جب ہم انگلش کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں مشکل پیش آتی ہے. اسی طرح میتھمیٹیکل فارمولاز جو ہے وہ ہمیں بھول جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں لرننگ ایبیلٹیز کی وجہ سے یاد ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے بھولتی بھی ہے. کچھ اس کے ایویڈنس ہیں بیسیکلی کہ جینیٹکس، کمپلیکیشن ان گروتھ، پرابلمز ان برتھ، برین انجری، ادر ڈیزیزز. یعنی کہ لرننگ ایبیلٹیز ان کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ جینیٹیکلی اگر آپ کے پیرنٹس انٹیلیجنٹ ہیں اور ان کی لرننگ پاور بہت زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر وہ انہیریٹری افیکٹ آ جائے گا. اور اسی طرح کمپلیکیشن ان گروتھ، آپ کی گروتھ کس طرح سے ہوئی ہے، کس انوائرمنٹ میں ہوئی ہے. اگر آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز اچھے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی لرننگ پاور بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگی. پرابلمز ان برتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے برتھ کے دوران پرابلمز پیش آئی ہوں تو اس سے بھی جو ہے وہ لرننگ ایبیلٹیز افیکٹ ہوتی ہیں. برین انجری بھی افیکٹ ہوتی ہے. برین انجری اگر آپ کے برین کے اوپر انجری ہوئی ہوئی ہے، اگر برین جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہوا ہے کسی وجہ سے، تو اس سے بھی ہمیں لرننگ میں چیزوں کو یاد رکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پہ ڈسیبل بچوں کے اوپر زیادہ وہ باتیں کی گئی ہیں. ڈسیبلٹیز آر بیکاز آف سم ڈس فنکشن ان دا سینٹرل نروس سسٹم. سچ ڈیفیکلٹیز یوزلی لاسٹ اے پرسنز لائف ٹائم. یعنی کہ جو ڈسیبل بچہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر ساری زندگی اس کی وہ ڈسیبلٹی رہتی ہے. A child is unable to read properly or write properly or is unable to comprehend any concept. یعنی کہ جو ڈسیبل بچہ ہوتا ہے وہ نہ وہ پڑھ سکتا ہے پراپرلی، نہ لکھ سکتا ہے پراپرلی، اور نہ ہی وہ اگر کسی کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا. تو ٹیچر کو ڈسیبل بچوں کو کیسے سکھانا چاہیے؟ تو ٹیچر جو ہے وہ اگر ڈسیبل بچوں کو پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرے گا؟ اگر اس کی بیڈ ریڈنگ ہیبٹس ہیں. ڈسیبل بچوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معذور ہیں. ڈسیبل بچے یہاں پہ ہم لرننگ ڈسیبلٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے بچے جن کو لرننگ چیزوں کو یاد رکھنے میں مسئلہ آتا ہے، تو وہ ان کی سب سے پہلی ان کے اندر کیا خامی ہوگی کہ بیڈ ریڈنگ ہیبٹس ہوں گی. ان کی ریڈنگ اچھی نہیں ہوگی. ورڈ ریکگنیشن ایرر ہوگا، یعنی کہ وہ لفظوں کی پہچان کو صحیح سے استعمال نہیں کر سکیں گے. اور کمپریہنشن ایرر، یعنی کہ وہ اگر کوئی وہ کمپریہنشن لکھیں گے، ٹیکسٹ وغیرہ لکھیں گے تو ان کی گرامرز وغیرہ اس میں مسٹیکس زیادہ ہوں گی. if your student is facing these problems, there are chances that he has some kind of disability related to learning. So teachers should be very conscious about their students. تو ٹیچرس کو ہمیشہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے. تو یہ ڈسیبل بچے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر دے شو لیک آف اٹینشن، یعنی کہ ان کو اٹینٹیو رہنے میں مسئلہ ہوتا ہے. یا یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے یا ہائپر ایکٹیو ہوں گے یا پہ ہائپو ایکٹیو ہوں گے، یعنی کہ بہت زیادہ سست ہوں گے. دے آر امپلسو، دیر میموری اپیئرز امپیئرڈ، یعنی کہ ان کی میموری جو ہے وہ ہمیں خراب نظر آئے گی. اس کے بعد سلرڈ اسپیچ ہے. سلرڈ اسپیچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوتھلا ٹائپ اس طرح بولیں گے. سمٹم از دیٹ دیئر اسپیچ میں بی سلرڈ ایز گیبلڈ. تو یہ اکیلے رہنا پسند کریں گے. اس کی وجہ سے بھی کہ دوسرے بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس طرح وہ اکیلا رہنا پسند کریں گے. تو دیئر ہینڈ رائٹنگ از پریکٹیکلی انلیجیبل. ٹھیک ہے، ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی بہت زیادہ گندی ہوگی. دیئر اسپین آف اٹینشن از ویری اسمال. اگر وہ کسی چیز کو سنیں گے بھی تو بہت زیادہ کم ٹائم کے لیے اٹینشن پے کریں گے.
اب ٹیچر شوڈ بی ویری کیئرفل ان لیبلنگ اے اسٹوڈنٹ آف وکٹم آف اینی لرننگ ڈسیبلٹی ایز اٹ از ویری سیریس ایشو. تو بیسیکلی جو ٹیچر ہے ان کو بہت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے لرننگ ڈسیبلٹیز کو ریکگنائز کرنے میں، اور لرننگ ڈسیبلٹیز والے بچوں کو ان کو جو ہے وہ پہچاننے میں. ان کو جو ہے پورا ٹائم دینا چاہیے، اور ٹائم دے کے اس کے اوپر پورے ایکسپیریمنٹ یا ان کو بار بار ریڈنگ یا ورڈ کمپریہنشن، ورڈ ریکگنیشن یا کمپریہنشن وغیرہ کروا کے اس کے بعد ہمیں کسی بھی بچے کو ڈسیبل قرار دینا چاہیے. اور اگر وہ بچہ ڈسیبل ہے تو ہمیں اس کو خود سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے. اچھا، 7 اسٹیپ آف پلان فار ڈسیبل اسٹوڈنٹس، یہ 7 اسٹیپس دیے ہوئے ہیں جس سے ہمیں ان ڈسیبل اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. پری ریڈنگ بفور ریڈنگ اے تھیم از ڈیفائنڈ فار اسٹوڈنٹس. ریڈنگ از دین ڈن لیٹ، یعنی کہ ہمیں ریڈنگ سے پہلے جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا بریف کرنا چاہیے. پھر اس سے ریڈنگ کروانی چاہیے. دا مین تھیم از ریڈنگ از آلریڈی ڈسکسڈ. اسٹوڈنٹس آر دین آسکڈ ٹو اسٹیٹ دا تھیم دے ہیو جسٹ ریڈ، یعنی کہ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ اس تھیم کو دوبارہ وہ اسٹوڈنٹ، پہلے ہم اس کو سمجھائیں گے، پھر ان سے ریڈ کروائیں گے، اور پھر ریڈ کرنے کے فوراً بعد جو انہوں نے کنٹیکسٹ پڑھا ہے اس کنٹیکسٹ کو ہم اس کو لکھوائیں گے. دے آر دین آسکڈ ٹو اپلائی وٹ دے ہیو ریڈ، تو جو انہوں نے پڑھا ہے اس کو اپلائی کر اپنے اوپر امپلیمنٹ کروائیں گے ان سے. دین دے آر آسکڈ ٹو پرفارم سم ٹاسک ریلیٹڈ ٹو تھیم، یعنی کہ ہم بیسیکلی اس جو ہم نے ریڈنگ کروائی ہے اس کے بارے میں اس سے کچھ نہ کچھ ٹاسک کروائیں گے. اور دے آر آسکڈ ٹو ریویو واٹ دے ہیو ریڈ اینڈ لرنڈ. تو اس سب کرنے کے بعد ان سے ہم ایک ریویو لیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا اور کیا پڑھا. تو یہ سب چیزیں 7 اسٹیپس ہیں، یہ بہت انہوں نے ڈسیبل اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کی اسیسمنٹ کے لیے اور ان کے ڈائگنوسس کے لیے یہ بتائے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 10 تھا، لیکچر نمبر 11 تھا سوری. کیپ سپورٹنگ آرٹس مس کلاسز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ملتے ہیں لیکچر نمبر 12 میں.